علی خدا کی وحدانیت و یکتائی کی گواہی دیتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ خدا نے انہیں اس لیے بھیجا کہ اپنے دین کو دیگر ادیان پر غالب کرے۔ میری نماز، عبادت، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں خدا کے تسلیم شدگان میں سے ہوں۔ بیٹے حسن، تمہیں، اپنی اولاد، گھر والوں اور جس کسی تک یہ تحریر پہنچے، درد امور کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی الہی کو ہرگز فراموش نہ کرنا۔ موت آنے تک دین خدا پر باقی رہنے کی کوشش کرنا۔ آپ سب خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ ایمان و خدا شناسی کی بنیاد پر متفق و متحد رہنا۔ تفرقہ سے پرہیز کرتے رہنا، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا، لوگوں کے مابین صلح صفائی کرانا ہمیشہ کی نماز اور روزہ سے افضل ہے، اور جو چیز دین کو نابود کرتی ہے فساد اور اختلاف ہے۔ عزیزوں اور رشتہ داروں کو فراموش نہ کرنا، صلہ رحمی کرتے رہنا، کہ صلہ رحمی انسان کو خدا کے سامنے حساب میں آسانی کرتی ہے۔ یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو جائے کہ وہ بھوکے اور بے سرپرست رہ جائیں۔ ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، پیغمبر نے ہمسایوں کی اس قدر سفارش کی کہ ہمیں گمان ہوا کہ وہ انہیں وراثت میں شریک کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دیگر لوگ قرآن پر عمل میں تم پر سبقت لے جائیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ خانہ خدا کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو جائے کہ حج چھوٹ جائے۔ اگر حج ترک ہو گیا تو تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی اور دوسرے لوگ تمہیں اپنا نوالا بنا لیں گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اس راستے میں اپنے جان اور مال سے ترغیب مت کرنا۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، زکوٰۃ خدا کی غضب کی آگ کو بجھاتی ہے۔ اپنے پیغمبر کی ذریت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو جائے کہ وہ اس نشانہ ستم قرار پائیں۔ صحابہ رسول کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، رسول خدا نے ان کے بارے میں سفارش کی ہے۔ فقراء کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، انہیں زندگی میں اپنا شریک بنائے رکھنا۔ غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ رسول اللہ نے آخری سفارش انہی کے حق میں کی ہے۔ ہر وہ کام انجام دینے کی کوشش کرنا جس میں اللہ کی رضا ہو، اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا۔ لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی اور نیکی کا برتاؤ کرتے رہنا، جیسا کہ قرآن نے حکم دیا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، اسے ترک کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ برے اور ناپاک لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے اور تم پر ستم کریں گے۔ اس وقت تمہارے نیک لوگ جتنی بھی دعائیں مانگیں گے قبول نہ ہوں گے۔ تم پر لازم ہے کہ دوستانہ تعلقات کو فروغ اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرتے رہنا، ایک دوسرے سے علیحدگی، تعلقات ختم کرنے اور تفرقہ سے پرہیز کرتے رہنا، خیر کے کاموں کو مل جل کر کرتے رہنا، گناہوں اور ان کاموں کی انجام دہی سے اجتناب کرتے رہنا جو خطورت اور دشمنی کا موجب ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا کہ اس کی سزا بہت سخت ہے۔ خداوند عالم تم سب کو اپنی حمایت میں محفوظ رکھے۔ امت پیغمبر کو توفیق دے کہ تمہارے اور پیغمبر کے احترام کی حفاظت کرے۔ تم سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ تم سب پر حق کا درود و سلام ہو۔